ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ محترم حضرات سامعین اور عزیز بچے اور بچیوں، آج یہ 15 اگست کا دن جشن آزادی کا دن ہے اور اس آزادی کو پورے ہندوستان کے اندر جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیوں نہ منایا جائے؟ کیونکہ یہ 15 اگست یہ آزادی کا دن ہمیں بہت ہی آسانی کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ کتنی گردنیں کٹی ہے، کتنی جانیں قربان ہوئی ہے، تب جا کر ہمیں یہ جشن آزادی کا دن ملا ہے۔ اور اس موقع سے ہم اپنے ہندوستان کے علماء کرام اور مجاہدین لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ دیش آزاد ہوا اور اس آزاد دیش کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اپنے ہر معاملات کو طے کرتے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، جاگنا اور سونا پوری آزادی کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے۔ اور اس موقع سے تمام مدارس کے اندر، اسکول کے اندر پروگرام طے کیے جاتے ہیں۔ ان تمام پروگرام میں سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنا پروگرام پیش کرتا ہے۔ یہ صبح سے بیٹھ کر کے اب تک اس مدرسے کے پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں بچوں کے اندر جو تعلیم ہے، تعلیم ایک الگ شعبہ ہے اور تربیت ایک الگ شعبہ ہے۔ یہاں میں وہ دونوں چیز دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے کہ بچوں کے اندر تعلیم کی جو شوق، تعلیم کا جو شوق اور جذبہ ہے وہ بھی پوری طرح سے پایا جا رہا ہے اور بچوں کے اندر تربیت بھی پوری طرح سے پائی جا رہی ہے۔ ایسا ادارہ یقیناً کامیابی کی منزل کو پا دیتا ہے جہاں کے اساتذہ مخلص ہو، جہاں کے ذمہ داران مخلص ہو اور اس کے اندر بس ایک ہی شوق اور جذبہ ہو کہ ہم اپنے قوم کے بچے کو آگے لے کر چلیں، اپنے قوم اپنے سماج کے بچے کو دنیا کے ہر اس اسٹیج پہ کھڑا کریں جہاں بھی ضرورت پڑ جائے۔ بچوں کے اندر جو حوصلہ دیکھنے کو ملا، جس حوصلے کے ساتھ بچوں نے یہاں پہ نعت، تقاریر، نظم اور مکالمے پیش کیے ہیں، یقیناً یہ حوصلہ ان بچوں کے لیے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اگر ہم ان بچوں پہ ایسے ہی محنت کرتے رہیں، ان بچوں کو ایسے ہی سنوارنے کا کام کرتے رہیں، تو یقیناً اس ادارے سے نکلنے والا بچہ ایک ایسا درخت ہوگا جو اپنا سایہ بھی پہنچائے گا اور اپنے پھل سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ انسان دنیا کے اندر بے شمار درخت لگاتا ہے، لیکن ہر درخت کامیاب ہو جائے ضروری نہیں، لیکن جو درخت کامیاب ہوتا ہے وہ درخت ہزاروں ہزار انسان کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ کبھی دھوپ کے اندر اس کے سائے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی اس کے پھل کو کھا کر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں یہ ادارہ ایک ایسا درخت بنتا ہوا دکھ رہا ہے۔ آج سے چند مہینہ پہلے جب میں یہاں پہنچا، تو یہاں کے حالات کو دیکھا، اور آج چند مہینوں کے بعد جب میں یہاں پہنچا ہوں تو یہاں کی ترقی کو دیکھ رہا ہوں، یہاں کی کامیابی کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا جلد، اتنے کم وقت میں ادارے کا کامیاب ہو جانا یہ مخلص ذمہ داروں کی پہچان ہے کہ یہ ادارہ دن بہ دن انشاءاللہ ترقی کی طرف بڑھتا جائے گا، اور یہ ادارہ ایک ایسے جگہ پر قائم ہے جہاں پر لوگوں کی پہنچ بہت دیر سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس ادارے کو ابھی جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ یہاں تک پہنچ ان کی ہے، لیکن یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے اور دور دور کا سفر کریں گے تو یقیناً یہ گاؤں بھی مشہور ہوگا اور یہ ادارہ بھی مشہور ہوگا اور یہاں کے لوگوں کا نام بھی ہوگا۔ یہ دینی ادارہ آج کے اس پرفتن دور میں چلا لینا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
کوئی ایک انسان اگر یہ چاہ لے کہ ہم دینی ادارے قائم کر کے اپنے سماج کے بچوں کو دیندار بنا دیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، انہیں حدیث کی تعلیم دیں، انہیں انسانیت کا درس دیں، تو یہ بڑا آسان اور مشکل کام ہے آج کے اس پرفتن دور میں۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سماج میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ایک ایسی شخصیت کا ہونا بے حد ضروری ہے جو سماج اور معاشرے کے بچوں کو، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکے اور صحیح راہ پر لے کے چل سکے اور اس کی رہنمائی کر سکے۔ یہاں حافظ شہنواز عالم نے جو کافی، میں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، یہ میرا ایک شاگرد بھی ہے اور انہوں نے علم حاصل کیا جبکہ علم حاصل ابھی کر ہی رہا ہے، اور اس دور میں اس عمر کے اندر انہوں نے ایک ایسی فکر لے کر، ایک ایسا مشن لے کر اس گاؤں کی سرزمین پر بنیاد ڈالی ہے جو یقیناً بہت بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جب اخلاص اور خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب انسان اس سرزمین پہ کوئی کام کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار مددیں آتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں۔ یہ طالب علم آج کے اس دور میں چاہتا اب روپیہ کمانا تو یہ ایک بڑے ادارے میں استاد بن سکتا تھا، کسی بڑے اسکول کے اندر اردو ٹیچر میں جا سکتا تھا، یا پھر ہندوستان کے دوسرے شہروں کا سفر کر کے یہ اچھا روپیہ کما کر اپنے گھر اور اپنے پریوار کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے مطابق بنا سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے اپنے گھر اور اپنے پریوار کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ ان کے اندر ایک فکر یہ جاگی کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اس گاؤں کے اندر جہاں لوگ علم سے دوری پیدا کر رکھے تھے، جہاں علم کا شمع نہیں جل رہا تھا، ایسی جگہوں کو میں نے تجھے منتخب کیا، میں نے تجھے اس کے لیے اپنایا، میں نے تجھے اس کے لیے چنا اور تجھے علم کی بے شمار دولتیں دی، لیکن تم روپیہ کمانے کے لیے اپنے گاؤں سماج کو چھوڑ کر باہر چلے گئے، تمہیں کل کیا اپنے رب کے سامنے جواب دے سکوں گا؟ یہ بچہ اللہ کے خوف سے، اس سوال و جواب سے بچنے کے لیے اس نے اپنے گاؤں کے اندر ہی اپنے علم کو صرف کیا، اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، اپنا وقت اس مدرسے کے اندر لگا رہا ہے، اور اپنا پورا ذہنی توازن اور غور و فکر جو ہے اپنے سماج کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً یہ سماج ایک دن ایک اچھا سماج بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ بچہ ایک اچھا ہونہار بچے بن کر، یہ ایک اچھے قوم کے رہبر، یہ اپنے سماج کے رہنما بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہی بچہ جو آج اس ادارے کے اندر کچھ بول رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے، کل آنے والے وقتوں میں یہ بچے اپنے سماج کے اندر لوگوں کو صحیح رہنمائی کرے گا، اور یہی بچے لوگوں کو اندر ہمت و حوصلہ پیدا کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، اور عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ ایک مرد پڑھ لینے کے بعد وہ اپنے خاندان سماج کو چھوڑ کر بہت دور چلا جاتا ہے، لیکن جب ایک عورت پڑھ لیتی ہے، جب ایک لڑکی تعلیم حاصل کر لیتی ہے، تو وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے پورے خاندان اور سماج کو علم کی روشنی پہنچا سکتی ہے، علم کا فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم اپنی بچیوں کو ایسے ادارے میں بھیجنے کی کوشش کریں جہاں اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر بھی دھیان دیا جا رہا ہو، اس کی تربیت پر بھی پورا غور و فکر کیا جا رہا ہو۔ یہ بچی جب یہاں پڑھے گی اور یقیناً یہ بچی جب علم حاصل کرے گی اور یہ ادارہ جب بڑا ادارہ بن کر ہمارے سامنے پیش ہوگا تو یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، جہاں پر یہ ایک بچہ اپنی سارا توازن، اپنی ساری فکر کو قربان کر رہا ہے۔ ہم سماج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم معاشرے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بچے کے حوصلے کو بلند کریں، ہم اس بچے کو اگر مالی تعاون
نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے اس بچے کو اگر جانی مال تعاون نہیں دے سکتے ہیں تو ہم اس بچے کے حوصلے کو افزائی کرتے رہیں، ہم اس بچے کو دعاؤں سے نوازتے رہیں، ہم اس بچے کو جو ہے اپنے سینے سے لگاتے رہیں اور ان کے اس ادارے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ بچہ ہمارے گاؤں کے اندر علم کی شمع کو جلانے کا جو مشن لے کر آیا ہے، ہم اس مشن کے اندر اس کی بھرپور تعاون کریں، اس کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ یہ علم کا شمع صرف امٹینا بیدول کی نہیں بلکہ یہاں کے چاروں اطراف میں یہ شمع پھیل جائے اور یہاں کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے کہ ایک شمع ہے علم کا جو امٹینا بیدول کی سرزمین پہ چلتا ہے۔ تو یہ کام بڑا آسان جب ہو جائے گا جب ہم تمام معاشرے اور سماج کے لوگ مل کر اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے تو یقیناً یہ ادارہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا۔ آپ اس کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی محنت کے بدولت، جنہوں نے اپنی فکر اور کوشش کی بدولت آج اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے، اتنے بڑے ادارے کے اندر یعنی ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا جو بچوں کو تعلیم و تربیت سے نواز رہا ہے، تو یقیناً جب ہم تمام لوگ مل کر اپنے اس بچے کی، اپنے اس اولاد کی، اپنے اس بیٹے کی ہم مدد کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ ایک ہی شمع ہمارے پورے گاؤں کے لیے فخر کا مقام ہوگا، عزت کا مقام ہوگا، لوگ عزتوں کی نظر سے دیکھیں گے، لوگ فخر کی نظر سے دیکھیں گے ہمارے سماج کو کہ اس گاؤں کے اندر دین کا شمع جل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی یوں ہی ترقی عطا کرتا رہے، ان کے خلوص اور محبتوں کو یوں ہی حوصلہ افزائی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند کرے، ان کو آنے والی جتنی بھی پریشانیاں کٹھنائیاں ان کے سامنے ہو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اس ادارے کو لے کر دور تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔